السلام علیکم، جمعہ مبارک دوستوں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ اور چونکہ یہ جمعہ جو ہے بہت ہی خاص دن ہے، اور بالخصوص اس وجہ سے بھی ہمارے لیے میری لائف کا بہت زیادہ خاص اس لیے ہے کیونکہ زندگی میں وہ مبارک مہینہ مجھے ہمیں میسر ہو رہا ہے جس میں وجہ کائنات، یعنی جن کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، ساری دنیا وجود میں آئی، وہ پیغمبر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو ہے جتنی بھی سعادتیں ہیں وہ سب اسی ماہ مبارک کے صدقے میں، یعنی نبی کی ولادت کے صدقے میں ہے۔ اگر سوچ لیجئے وہ اس طور پر کہ اگر نبی نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، یہ فلک، یہ نظارے نہ ہوتے، یہ بہاریں نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتے، یہ چڑیوں کی چہچہاٹ نہ ہوتی، اور یہ خوبصورتی میں کیا کہ سترنگی جسے کہتے ہیں، اندر دھنش بھی لوگ کہتے ہیں اسے، وہ بھی نہ ہوتا، اور یہ پہاڑوں کے وہ خوب دلکش نظارے بھی نہ ہوتے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ ندیوں کی جو ایک جال ہے جلیبی کی طرح چاروں طرف سے گھومی ہوئی ہے، ہر طرف سے زمین کو گھیر رکھا ہے، یہ نظارہ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کی ساری بہاریں جو ہے، ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بہاریں جو ہے وہ کہیں اور سے نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی وجہ سے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور آج سے تقریباً 1400 سال قبل جو ہے ہمارے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اور مکہ شریف میں جو ہے جس وقت آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سحر کا وقت ہے، بالکل صبح کا اعلیٰ صبح سفیدی کا وقت تھا، بالکل صبح کا سہانا وقت تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ شعر بھی کہا ہے آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کی منظر کشی کی اپنے سلام میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع نظم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان آقا کی آمد ربیع الاول شریف، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے 12 ربیع الاول شریف کو شہر مکہ میں صبح یعنی جسے بھور کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس وقت میں جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت آمنہ کے گھر میں جو ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا جو ہیں حضرت عبد المطلب، وہ مکہ کے عظیم الشان شخصیتوں میں سے اور شریف النفس شخصیتوں میں سے تھے۔ کعبہ شریف کے متولی تھے حضرت عبد المطلب، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ فیل کے اندر، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس میں کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا اے پیغمبر، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ وہ ہاتھی والے جنہوں نے کعبہ شریف کو ڈھانے کی کوشش کی، اپنی فوج لے کر کے آئے، ہاتھی کی فوج لے کر کے آئے کہ کعبہ شریف کو جو ہے ڈھا دیں گے، اور ایسا ہی کعبہ جو ہے جو اس نے بتکدہ بنا رکھا تھا یمن کے بادشاہ نے، وہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ لوگ آ کر کے زیارت کریں اور اس کو شرف دیں، تو لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، پرندے جو ہے کنکریاں لے کر کے ان پورے لشکر کے اوپر برسا دیا انہوں نے، تو وہ پورا لشکر جو ہے ایسا برباد ہوا اور اس طرح سے زخمی ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کسی چیز نے جگہ جیسے کھا لیا، اندر گڈھے ہو گئے تھے ان کے اندر، ہاتھیوں کے اندر، ہاتھی والوں کے جو ابرہہ کی فوج تھی، جو ابرہہ تھا اس کی فوج جو ہے ایک دم بھوسے کی طرح ہو گئی۔ تو وہ حضرت عبداللہ سمجھیے کہ ان کی کیا شان تھی کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ تھے مکہ شریف کے اندر جو کعبہ شریف کو اپنا مرکز تو مانتے تھے، عبادت کا مرکز تو مانتے تھے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ابرہہ کی فوج کے سامنے اس کی حفاظت کے لیے سینہ سپر کر کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن چونکہ متولی حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبد المطلب تھے، تو حضرت عبد المطلب کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا، اپنے خدا پہ، اور انہوں نے اپنے خدا کے حوالے جو ہے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اکیلے متولی صاحب کیا کرتے، حضرت عبد المطلب کیا کرتے، تو انہوں نے اللہ کے سپرد چھوڑ دیا کہ اے مولا تو ہی اب حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کرشمہ دکھایا
کہ اس کو صرف نارمل ہسٹری میں نہیں رہنے دیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو ذکر فرما دیا، سورہ فیل پوری کی پوری نازل فرما دی اور فرما دیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے پوری آیت الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ہم نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، ابابیل پرندے بھیجے، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری کی پوری آیت، پوری کی پوری صورت مبارکہ جو ہے اس پہ نازل فرما دی، تاکہ یہ تا قیامت، کیوں تا قیامت کتاب رہنے والی قرآن کریم ہے، تو اس کے ہسٹری اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایسی کتاب میں اس واقعے کو محفوظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو ہمیشہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان اگر اس کے گھر کی حفاظت نہ کرے تو وہ خود اپنے پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بعثت کا یعنی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا، کیونکہ عام الفیل کے 40 سال کے بعد ہی جو ہے حضرت میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ شریف میں، اور پھر جو ہے اس میں کئی سارے واقعات رونما ہوئے۔ میں 1:20 تک انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر رہوں گا آپ لوگ کے درمیان، کیونکہ پھر مجھے بھی جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ تو جو عام الفیل جو واقعہ ہوا اس کے بعد 40 سال کے بعد، اس میں کئی سال جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو 2-3 واقعات ایسے خاص رونما ہوئے جس کو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ جو بت کدے تھے، بت کے جو کعبہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، یہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی جس کے لوگ پوجا کرتے تھے، جو گمراہ لوگ تھے وہ پوجا کرتے تھے، وہ اپنے آپ منہ کے بل گر گئے۔ دوسرا یہ کہ جو ان کا عیسائیوں کا ایوان تھا، کسرا تھا، اس کے اندر جو ہے زلزلہ آ گیا، کیونکہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اس میں زلزلہ آ گیا۔ تو اس سے جو ہے کتنے سارے نجومیوں نے، جو راہب تھے ان لوگوں نے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے توریت اور انجیل میں پڑھا تھا نشانی کو کہ جب ہمارے آقا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوگی، جب آخری پیغمبر اس دنیا میں آ جائیں گے تو یہ کام ہوں گے، اور اس کے بعد جو ندیاں بہتی رہی تھی وہ خشک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جیسے حضرت آمنہ نے کہ گھر میں ایسی روشنی چھائی کہ جس سے انہوں نے ملک شام کو دیکھ لیا۔ ملک شام وہاں سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے، تو ملک شام کو جو ہے انہوں نے ملاحظہ کر لیا، اور پیدا ہونے سے پہلے ایسے نور ظاہر ہوتے تھے حضرت آمنہ کے سامنے کہ وہ اپنے والد محترم سے کہتی تھی کہ دیکھیے میرے ساتھ عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور پھر جب اس کی تعبیر لوگوں نے لی، اور جو جانکار تھے اس وقت کے توریت انجیل کے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ اب جو ہے وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، یعنی آخری پیغمبر اس دنیا میں آ جائیں۔ کتنے سارے جو بڑے یہودیوں کے، نصرانیوں کے عالم تھے، انہوں نے یہ تک خواہش ظاہر کی تھی کہ جب اگر وہ پیغمبر اس دنیا میں آ جائے اس وقت جو ہے میرا سلام عرض کر دیا جائے اور اپنے طرف سے خطوط لکھے کہ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہو گئی اس دنیا کے اندر، تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور ان کے حصے میں حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دودھ پلانے کے لیے۔ تو ان کی اونٹنی بہت لاغر تھی، بہت کمزور تھی۔ جب وہ اونٹنی پر ان کو لے کر کے سوار ہوئی تو وہ اونٹنی کے اندر ایک دم پھرتی آ گئی، طاقت آ گئی، توانائی آ گئی، اور وہ حیران تھی کہ آخر کیا ہو گیا۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہے، تو ان سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ انہیں پالنے لگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم واقعات جو ہے پیش آئے، جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اور کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونے والا تھا، یعنی بتوں سے پاک ہونے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا، جو شروع سے ہی اللہ کے رسول اللہ کے نبیوں نے جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، سب نے اس کو جو ہے اپنا کعبہ، اپنا مرکز مانا۔ تو وہ مرکز جو ہے اس کو سلامت رکھنا تھا، اور صحیح سلامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرنا تھا۔
اور امت محمدیہ کے حوالے کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پرندوں سے حفاظت فرمائی. اتنی بڑا لشکر لے کے آیا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا. اس زمانے میں بہت اہمیت رکھتا تھا ہاتھی کا لشکر، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اس سے محفوظ فرمایا. اس کے بعد پھر جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، ان سے بھی اس کعبہ کو پاک کرایا، ان کے بھی ہاتھ سے نکلا، اور پھر وہ مسلمانوں کے حوالے ہوا. اور جتنے بھی بت قدا تھے، جتنے بھی بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، مطلب ان کو خدا مان رکھا تھا، ان کو توڑا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان بتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، تو یہ تمہیں کیا کچھ دیں گے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے آیا اور لوگ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جو ہے، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے 53 سال جو ہے وہ مکہ شریف میں اپنی جو ہے ظاہری حیات جو ہے گزاری. اور 53 سال کے اندر وہ انقلاب لے کر کے آئے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو، ان کو جو ہے سمان دلایا، عزت دلائی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ غلط ہے اور اس طرح سے لڑکیوں کا سمان نہیں ہوگا. لڑکیوں کا سمان ان کو بھرپور، ان کو عزت دلائی. تو یہ سارے واقعات ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پھر دوسری جو مشن تھے، ایک تو یہ تھا کہ عورتوں کو سمان دلانا تھا. لوگ عورتوں کو جو ہے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ایک کمرے میں بند کر کے اس کو سیل کر دیا کرتے تھے، اس سے بھی اس پرتھا کو بھی ختم کیا مکہ شریف سے. پھر آگے جو واقعات ہوئے اس میں یہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ایک خدا کو چھوڑ کے انسانوں کو خدا مانتے ہیں، انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ انسان ہے، انسان سے غلطی خطا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک خدا ہے اس سے غلطی خطا کبھی نہیں ہوتی. اور ایک کانسیپٹ دیا کہ خدا جو ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے. انسان کے بس کی نہیں ہے کسی کو زندگی اور موت دینا. تو اس کانسیپٹ پہ بھی دنیا نے وچار کیا کہ واقعتاً موت کے وقت میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے اور بڑے بڑے حکیموں کو بلایا جاتا ہے، لیکن وہ موت سے نہیں بچا پاتے. تو پھر ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے، کوئی سپر پاور ہے جس کے ہاتھ میں انسان کی زندگی ہے، رزق ہے اس کا. تو پھر جو ہے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ ہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ صحیح ہے، کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ خدا ہو اور کسی کو زندگی دے، تو جو زندگی دینے والا ہے وہی خدا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ کلمہ لبیک کہا اور کلمہ پڑھا، اور بہت سارے لوگ مخالفت بھی کرتے رہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے کہ ہر آدمی کے بس میں ہر بات ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور جس کی مثال یہ رہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کہلاتے تھے جو ہے ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. اور ابو طالب، چچا ابو طالب جو تھے، انہوں نے بہت آقا علیہ السلام کی معاونت کی، آپ کی پرورش کی، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن ایک جو قوم میں ایک رتبہ تھا جس کی بنا پر جو ہے تاریخ میں یہ ثابت نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے اس دنیا سے گئے. انہوں نے اعلانیات کلمہ نہیں پڑھا. بہرحال ان پہ ہم لب کشائی نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا موقع ملا، اور بہت سارے خاندان کے لوگوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ ان کی نصیب کی بات تھی. لیکن پوری دنیا میں اسلام جو ہے پھیل گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 53 سال کی زندگی مبارک ہوئی مکہ شریف میں، اس کے بعد حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جو ہے آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں اور وہاں پہ دین کی تبلیغ کریں. تو وہاں پہ جب حکم ہوا تو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی سے کام کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں اس بات کو واضح طور پر بتایا گیا سورہ نجم کے اندر کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. پیغمبر جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوتا ہے، جو وحی بھیجی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اللہ جو ان سے کہلواتا ہے وہی بات وہ کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. تو وہی ہوا. اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیے. پھر وہاں سے اسلام کی تبلیغ کی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے
تو وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ خیر مقدم کیا، کیونکہ مکہ شریف میں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اس سے پہلے جب تک رہے ان سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگ مدینہ شریف میں جو ہے وہ اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر وہاں گئے تو لوگوں نے جو ہے بہت بہترین استقبال کیا، بچیاں جھوم جھوم کر کے، بچے دف بجا بجا کر کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، طلع البدر علینا، اس طرح سے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ سورج اور وہ چاند طلوع ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے دف بجا بجا کر کے بہت خوشی میں مسرت میں جھومتے ہوئے لوگ بچے جو ہے گاتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر مقدم کرتے تھے۔ اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد کے وقت آتا ہے، آمد کے کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور دف بھی بجا کر کے جو ہے استقبال کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کو ایک دم تاریخی طور پہ مناتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عاشقان رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جیسا کہ محبت کی علامت ظاہر کیا ان لوگوں نے جو مدینہ شریف میں آقا علیہ السلام کی آمد پر جو ہے لوگ جو ہے جھوم جھوم کر گاتے تھے کہ ہمارے درمیان وہ چاند اور سورج جو ہے تشریف لے آئے، طلوع ہو گئے، جن کی روشنی سے سارا جہاں منور ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں دیکھو ہمارے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور یہ بہت ہی سچا نعرہ ہے کہ واقعتاً آج جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب سے اور آج تک ہر بچہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، اور یہ جذبہ نسل در نسل جو ہے منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو المختصر یہ کہ 20 منٹ ہو گیا، 1:20 ہو گیا، پھر کبھی میں تفصیل سے آؤں گا، اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن المختصر اتنا بتانا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 53 سال کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ مکہ شریف میں، پھر 10 سال جو ہے مدینہ شریف میں، اور پھر مدینہ شریف میں رہ کر کے آپ نے تبلیغ اسلام کیا، لوگوں نے ساتھ دیا، اور وہ اتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیے کہ مکہ شریف میں جب مدینہ شریف رہے تو مدینہ شریف کی برکت سے، یہاں رہنے کی برکت سے وہاں لوگ متاثر ہو کر کے آدھے سے زیادہ مسلمان ہو چکے۔ پھر آپ نے جب کفار طرح طرح سے کوشش کرتے رہے کہ مدینہ شریف میں حملہ کر دیا جائے اور مدینہ میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کفار مشرکین جو ہے اپنے منصوبے بناتے تھے اور بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر جب بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں نے بار بار حملہ کرا، تو جو مدینہ شریف کے لوگ تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کب تک اس طرح سے ان کے حملے جھیلتے رہیں گے؟ کیا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا لوگوں سے، اور پھر ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے، یعنی جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے اوپر جواب دینے کے لیے، پھر وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان پر جو ہے ان سے جنگ ہوئی، اور فتح جو ہے مکہ جو ہے فتح ہو گیا، اور پھر کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور آج وہاں پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تکبیرات جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ ساری کی ساری تسبیحات جو ہے وہاں پہ گونجتی ہے آج اللہ اکبر کے نعروں سے۔ تو اللہ کا گھر جو ہے پاک ہو گیا، اور آقا علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی ہوئی، 10 سال مدینہ شریف میں آپ نے اپنی ظاہری زندگی گزارا، اور وہیں وصال فرمائے، اور وہیں پر آقا علیہ السلام کا مسجد نبوی کے اندر جو گنبد دکھتا ہے آپ کو، ہرا گنبد جو آپ دیکھتے ہیں مدینہ شریف کا، اس کے نیچے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے، اور بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے مزارات مبارکہ موجود ہے، اور لوگ زیارت کرتے ہیں، اور مدینہ شریف کو جو شرف عزت حاصل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہیں، وہاں پر اپنے قبر انور میں باحیات ہیں، اور سب جو لوگ جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ان سے ان کو، اور جو لوگ نہیں بھی جاتے ہیں ان کی بھی باتوں کو سنتے ہیں، ان کی بھی محبت کو دیکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو بہت زیادہ الفت ہو جاتی ہے تو اس کو بشارت عطا فرماتے ہیں، ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور جس طرح کا بھی ان کو نوازنا ہوتا ہے انہیں نواز دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات تاریخ میں بھرے ہیں۔ میں جب آج جمعہ کا دن ہے، وقت بہت کم ہے، میں وہ سارے واقعات انشاءاللہ ایک ایک کر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا علیہ السلام نے کس کس کو بشارتیں دی اور کس انداز میں بشارتیں دی، اور ہندوستان میں بھی بہت سارے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی
کہ کسی کو مکہ شریف جانے کے لیے کہا، کسی کو مکہ شریف سے ہندوستان آنے کے لیے کہا، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی کہ آپ ہندوستان جائیے اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باحیات ہیں، اپنی امتیوں کے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرا کون سا امتی مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے اور کون کس لائق ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اس کو اسی حساب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشارت عطا فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جو ہے جاؤ وہاں پہ یہ کام کرو، جس کی مثال ایک ہمارے ہندوستان میں جو سب سے بڑی درگاہ شریف ہے جنہیں ہم سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ مبارک ہو، اور جمعہ کا سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار یعنی جمعہ کی مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشاد رضا نظامی، دہلی سے۔